اسٹوری ہب کے ناظرین السلام علیکم۔ اسٹوری ہب میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کا ایک خاص باغ تھا جہاں اس نے مختلف قسم کے نایاب بینگن اگائے تھے۔ یہ بینگن کافی لذیذ معلوم ہوتے تھے اور صرف شاہی باغ میں پائے جاتے تھے، اس لیے باغ کی 24 گھنٹے حفاظت کی جاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے تمام درباریوں کے لیے رات کے کھانے کا اہتمام کیا اور ایک خصوصی بینگن کا سالن پیش کیا جو کھانوں میں ایک روایتی پکوان ہے۔ ایک درباری جس کا نام رامو تھا نے سالن کا مزہ لیا اور اس کا ذائقہ نہیں بھول سکے۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو خصوصی بینگن کے سالن کے بارے میں بتایا اور اس کے ذائقے کی تعریف کی۔ اس کے بیان سے لالچ میں آ کر رامو کی بیوی نے اس سے درخواست کی کہ وہ بینگن گھر لے آئے تاکہ وہ پکوان بنا سکے۔ رامو نے جواب دیا، پیاری، وہ بینگن صرف شاہی باغ میں اگائے جاتے ہیں جس کی بہت زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، میں انہیں کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ تاہم اس کی بیوی نے سالن چکھنے پر اصرار کیا اور اسے وہ بینگن لینے کی منت کی۔ ہچکچاتے ہوئے رامو نے اس پر اتفاق کیا۔ ایک رات رامو نے بادشاہ کے گھر میں گھس کر چند بینگن نکالے۔ اس کی بیوی بینگن دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور سالن پکایا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا 6 سالہ بیٹا بھی اس کا مزہ چکھے۔ اس پر رامو نے کہا، پیاری، میں آپ کی ماں کی محبت کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن ایسی غلطی مت کرنا۔ اگر اس نے مزید بینگن کے سالن کے بارے میں کسی کو بتایا تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تاہم اس کی محبت اسے اپنے بیٹے کو سالن پیش کیے بغیر اکیلے کھانے کی اجازت نہیں دیتی تھی، جو گھر کا کام ختم کر کے چھت پر سو رہا تھا۔ لہٰذا رامو کو ایک حل سوچنا پڑا۔ وہ اوپر گیا اور اپنے سوئے ہوئے بیٹے پر پانی کی بالٹی انڈیل دی۔ بچہ بیدار ہوا تو اس نے کہا، بیٹا، باہر بارش ہو رہی ہے، چلو اندر جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ ایک بار گھر کے اندر رامو نے اپنے بیٹے کے کپڑے بدلے اور اسے چاول اور بینگن کا سالن پیش کیا۔ ان سب نے اس لذیذ ڈش کو کھایا، اس کے ذائقے اور خوشبو سے لطف اندوز ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا، باہر بارش ہو رہی ہے، ہمارے بیٹے کو کمرے میں سونے دو۔ اگلے دن باغبان نے دیکھا کہ باغ سے کچھ بینگن غائب ہیں، تو اس نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسے ایک چیلنج کے طور پر لیا کہ وہ چور کون ہے۔ وزیر نے شک کیا کہ صرف رامو ہی ایسا کام کرنے کے قابل ہوگا اور بادشاہ کو اپنے شک کے بارے میں سب بتا دیا۔ بادشاہ نے پھر اپنے محافظوں سے کہا کہ وہ رامو کو دربار میں لے کر آئے۔ ایک بار جب رامو کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے گمشدہ ہوئے بینگن کے بارے میں پوچھا۔ رامو نے جواب دیا، مجھے گمشدہ بینگن کا علم نہیں ہے۔ وزیر نے پھر رامو کے بیٹے کو عدالت میں لانے کا مشورہ دیا۔ محافظ رامو کے بیٹے کو دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا کہ اس نے رات کے کھانے میں کیا کھایا تھا۔ لڑکے نے جواب دیا، میرے پاس بینگن کا سالن تھا اور وہ بہت لذیذ تھا۔ وزیر نے پھر رامو سے کہا کہ وہ اپنا جرم قبول کر لے۔ رامو نے جواب دیا، وزیر اعلیٰ، میرا بیٹا کل رات بہت جلدی سو گیا، ہو سکتا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہو جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وزیر نے کہا پھر لڑکے سے کہ وہ اسکول سے واپس آنے کے بعد کیا کام کرتا رہا، بیان تو کرے۔ لڑکے نے جواب دیا، اسکول سے واپس آنے کے بعد میں کھیلنے کے لیے باہر گیا، اپنا ہوم ورک کیا اور چھت پر جا کر سو گیا۔ میرے والد نے مجھے جگایا اور بارش شروع ہوتے ہی اندر جانے کو کہا۔ میں اندر گیا
کپڑے بدلے، رات کا کھانا کھایا اور گھر کے اندر جا کر سو گیا۔ وزیر لڑکے کا جواب سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ پچھلی رات بارش ہوئی ہی نہیں تھی، لہٰذا سب نے یقین کیا کہ لڑکے نے بیگن کا سالن کھانے کا خواب دیکھا تھا اور رامو کو بغیر کسی سزا کے رہا کر دیا گیا۔ تاہم بعد میں رامو نے بادشاہ اور وزیر کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ وہ اس کی ذہانت سے متاثر تھے۔ کہانی کا اخلاقی سبق: کسی کو کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کی مزید اچھی اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ شکریہ۔